بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کا نصاب کیا ہے؟ قربانی میں قربان کرنے والے جانوروں میں کیا کیا اگر عیوب پائے جائیں تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور کون سے ایسے عیوب ہوں، کون سے ایسے نقص پائے جاتے ہوں جانوروں کے اندر جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، اور کن عیوب کی بنا پر قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے۔ کس قسم کا جانور خریدنا چاہیے، جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بکری ذبح کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے بکری کی، تو بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے دانتوں کے حساب سے کیسے حساب لگایا جاتا ہے۔ اونٹ اگر کوئی قربان کرنا چاہتا ہے تو اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اسی طرح بھینس ہے، گائے ہے، یا پھر دمبا ہے یا دمبی ہے، تو ان کی قربانی کرنے کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ آج ہم ان تمام مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ اور دوسری اور اہم بات کیا ہے کہ قربانی کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں قربانی کے گوشت میں جن کو کھانا درست نہیں ہوتا، جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ آج ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ویڈیو تفصیل کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں گے۔ قربانی کرنے کے تمام مسائل، فرائض، شرائط اور قربانی کا جانور میں کیا کیا نقص ہوں، کیسے خریدا جائے، کون سا خریدا جائے اور عمر کتنی ہونی چاہیے، ان تمام مسائل کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قربانی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ سامعین کرام، دین اسلام میں قربانی نہ صرف مشروع ہے بلکہ مطلوب اور محمود عمل بھی ہے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب یعنی نیک اعمال میں پسند اور محب عمل جو ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہے۔ اس کی وجہ سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل کا وہ عظیم عمل ہے جو رضائے الہی کی خاطر انجام دیا گیا تھا۔ اسلام نے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے کہ وسعت والے مسلمان خاص دنوں میں متعین جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ قربانی کے اس عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری جگہ فرمان ہے، جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت پاس رہا کرو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی کی، کسی سال اس عمل کو ترک نہیں فرمایا۔ اس سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل کچھ ملحد اور بے دین لوگ اعتراض کرتے ہیں قربانی پر اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً عقلاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید اور فضیلت وارد نہ ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں سے التفات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے صاحب نصاب ہونے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط
جو مرد اور عورت کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر مرد میں بھی یہ شرائط پائی جائیں اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، اگر عورت میں بھی یہ شرائط پائی جائیں تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 1 پہلی شرط مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو، کسی کا غلام نہ ہو، آزاد ہو، اور نمبر 3 ایام قربانی میں مقیم ہونا، یعنی قربانی کے دنوں میں جہاں بھی ہے وہاں پر مقیم ہو۔ اگر مسافر ہے، گھر اس کا بیرون ملک ہے یا پاکستان میں ہے، جیسا پاکستان کے لوگ دوسرے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں، اسفار کرتے ہیں یا رزق روزی کی خاطر سفر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان میں مقیم ہے یا کہیں پر بیرون ملک میں مقیم ہے تب ان پر قربانی واجب ہے۔ اور نمبر 4 ایام قربانی میں صاحب نصاب ہونا۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ وہ بندہ صاحب نصاب ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مال تجارت پڑا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی بقدر ان کے پاس رقم پڑی ہو، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا پیسہ ہے، ان سب کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا ان سے تجاوز کر جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو آپ کا جتنا قرض ہے آپ اپنے مال کا اندازہ لگائیں، آپ کے مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، کل ترکہ ہے آپ کا 10 لاکھ، 10 لاکھ میں سے آپ کا 8 لاکھ 9 لاکھ 7 لاکھ قرض ہے۔ اب آپ 8-10 لاکھ میں سے جتنا قرض ہے اس کو مائنس کریں گے، اب اوپر جو بچنے والی رقم ہے اس کا حساب لگائیں گے۔ اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نکل آتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا سبب وجوب ایام قربانی ہے، لہٰذا جو شخص قربانی کے ایام کو اس حال میں پائے کہ اس میں قربانی کی تمام شرائط پائی جا رہی ہوں تو اس سے قربانی واجب ہوگی، اور ایام قربانی سے قبل قربانی معتبر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کے بعض اوصاف اور عیوب، ان کے شرعی احکام، یعنی جانور خریدتے وقت جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کے عیوب کے بارے میں بھی بات کریں گے، ان کی عمر کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ان کے اوصاف کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور وہ چیزیں جن کا قربانی کا گوشت کھانے میں منع کیا جاتا ہے، یعنی جانور کے اندر کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن کو کھانا جائز نہیں ہوتا، تو ان گوشت کے حصوں کے بارے میں، ان اعضاء کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اب وہ جانور کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جن کی قربانی کرنا درست ہے۔ نمبر 1 بکری، اس میں پالتو بھیڑ، دمبا اور مینڈھے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 گائے، اس میں بھینس اور کٹے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 اونٹ۔ ان 3 قسم کے جانوروں میں سے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جانوروں کی عمریں کیا ہیں؟ نمبر 1 بکرا بکری 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو۔ اب اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بعض اوقات بکرے بکری کی عمر 1 سال کی ہوتی ہے مگر ان کے دانت گرے ہوئے نہیں ہوتے، تو وہ مغالطہ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ اس کے دانت تو گرے نہیں ہیں، اس کی عمر 1 سال ہو چکی ہے۔ تو اس میں اس مغالطے سے بچنے کے لیے اگر کوئی قابل اعتماد بندہ ہے اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اطمینان آپ کو ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی عمر بکری کی 1 سال پوری ہو چکی ہے، تو اس کے دانت نہیں گرے، تو آپ نے اس کی قربانی کرنی ہے اور آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 2 بھیڑ دمبا 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو۔ اس میں شرعاً یہ گنجائش ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبا اتنا موٹا تازہ اور صحت مند ہو کہ دکھنے میں بڑا لگتا ہو تو پھر سال سے کم عمر کی بھی قربانی درست ہے، البتہ 6 ماہ سے کم نہ ہو۔ یعنی اگر بھیڑ ہے یا دمبا ہے، ان کی بھی قربانی، ان کی بھی عمر 1 سال کی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ایسے صحت مند ہیں اور موٹے تازے ہیں کہ ان کی عمر تو کم ہے مگر یہ لگتے ایسے ہیں کہ یہ سال کا ہے 1.5 سال کا ہے،
تو اس کی قربانی کرنا بھی شرعاً درست ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ 6 ماہ سے کم اس کی عمر نہ ہو، یعنی 6 ماہ سے اوپر ہے اور وہ لگتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا 1.5 سال کا ہے تو اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، شرعاً درست ہوگی۔ گائے بھینس کٹا 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں تب ان کی قربانی کرنا درست ہے۔ اور نمبر 4، اونٹ 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو، یعنی اونٹ کی عمر 5 سال مکمل ہو چکی ہو تب آپ اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جن جانوروں کو قربانی جائز ہے اس میں مذکر اور مؤنث کا حکم بھی ایک جیسا ہے۔ اگر اونٹ ہے نر ہے یا مادہ ہے، گائے ہے نر ہے مادہ ہے، ان کی عمریں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نر کی عمر زیادہ ہے مادہ کی عمر کم ہے، نہیں، نر ہے یا مادہ ہے، نسلوں کے اعتبار سے ان کی قربانی کی عمریں جو بتائی گئی ہیں یہی ہیں۔ قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد اور کن کن جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر قربانی کا جانور چھوٹا ہے، یعنی بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، تو وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بھینس ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ ایک اہم مسئلہ سن لیجئے، عید الاضحیٰ کی قربانی میں اونٹ، گائے، بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے جانور بکرا، بھیڑ، دمبا ایک ہی شخص کی طرف سے کافی ہوگا۔ قربانی کے تمام شرکاء کا عقیدہ اور نیت اور مال پاک ہونا چاہیے، یعنی قربانی کے اندر یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ قربانی کے اندر 7 بندے اگر شریک ہیں تو ان 7 کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ ہر بندے کا مال بھی حلال کا ہو، جس رقم سے وہ قربانی میں شامل ہو رہا ہے، اور ہر بندے کی نیت بھی قربانی کرنے کی ہو، تب وہ قربانی درست ہوگی۔ اگر اس میں سے کسی ایک بندے کا مال یعنی پیسہ جو رقم ہے قربانی کی وہ حرام کی ہے، یا ایک بندے کی نیت قربانی کی نہیں بلکہ گوشت کھانے کی ہے، تو گویا کہ تمام آدمیوں کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جہاں شرکت کر کے قربانی کی جائے وہاں باعتماد بندوں کو شریک کیا جائے، کیونکہ سب کی قربانی درست ہو سکے، کسی ایک کی کمی بیشی کی وجہ سے قربانی سب کی ضائع نہ ہو۔ وہ جانور جن کی قربانی درست نہیں ہے، جن جانوروں کے اندر یہ عیوب پائے جائیں، ان جانوروں کی قربانی کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ ایسا مجنون جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو، یعنی پاگل ہو، مجنون ہو، وہ گھاس نہ کھاتا ہو، چارہ نہ کھاتا ہو، تو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور نمبر 2، ایسا خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو۔ اور نمبر 3، ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، یعنی اندھا ہو۔ اور نمبر 4، ایسا جانور جو بہت ہی لاغر اور کمزور ہو۔ اور نمبر 5، ایسا جانور جو بہت ہی کمزور ہو اور قربانی گاہ تک بھی نہ چل سکتا ہو، یعنی جہاں اسے قربان کرنا ہے وہاں تک بھی وہ خود نہ چل سکتا ہو، اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔